السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ قرض کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، قرض کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، اس پریشانی کی وجہ سے آپ کا سکون ختم ہو چکا ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک چھوٹی سی یہ دعا یاد کر لیں، پہاڑ جتنا قرض بھی ہو تو وہ بھی اتر جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں عثمان یزمانی آفیشیل یوٹیوب چینل پیس اینڈ لائٹ۔ کوئی مانے یا نہ مانے، مقروض شخص کا امن تباہ ہو جاتا ہے۔ مقروض شخص کو عجیب قسم کی احساس کمتری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے قرض لینے کے لیے اس کو 100 پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ قرض وقت پر واپس نہ کرنے کی صورت میں اس کو توہین امیز جملے سننا پڑتے ہیں۔ اس صورت میں مقروض شخص جس نے قرض لیا ہوا دوسرے شخص سے چھپنا شروع کر دیتا ہے، اور عجیب و غریب قسم کے جب وسوسے آتے ہیں، پریشانی آتی ہے اور وہ عجیب فیلنگز میں جاتا ہے، تو فوری شیطان بھی آ جاتا ہے۔ شیطان اس پر حملے کرتا ہے، مختلف وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے۔ تمہارے اوپر قرض ہے، اپنی عزت بچاؤ، اپنی عزت نفس بچاؤ، اس کے لیے تم کو ڈکیٹی کر لو، چوری کر لو، کسی کا حق مار لو کوئی، اور اس طرف شیطان وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اور دوسرا، نفس کی طرف سے بھی اس طرح کے عجیب و غریب وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ نفس کو بھی بار بار جملے سننا پڑتے ہیں، مجلس میں بیٹھ کے، محلے میں بیٹھ کے، رشتہ داروں میں بیٹھ کے، تو عجیب و غریب یہ باتیں سن سن کر انسان پریشان ہو جاتا ہے، تو اس کا سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ تو مقروض شخص کس قدر بے بس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، اسی طرح جمع الفوائد میں موجود ہے۔ اس حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم کے ساتھ انصار قوم کے پاس گئے علم حاصل کرنے کے لیے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ ملے، ان کے ساتھ ان کا ایک غلام بھی تھا۔ ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر کچھ غصے کے آثار تھے، تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم نے ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے چچا جان، آپ کے چہرے پر غصے کے آثار کیوں ہیں؟ تو انہوں نے عجیب واقعہ سنایا۔ کہتے ایک شخص کو میں نے ادھار رقم دی تھی، پیسے دیے تھے قرض کے طور پہ، میں اس شخص کے گھر گیا قرض لینے کے لیے۔ جب میں نے اس کے گھر پر جا کے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ گھر پر موجود نہیں ہے۔ اتنی دیر میں اسی گھر سے ایک نادان بچہ نکلا، انہی کا بیٹا نکلا۔ تو اس سے پوچھا، بیٹا آپ کے والد صاحب کہاں ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ ابا جان آپ کی آواز سن کر والدہ کے کمرے میں چلے گئے۔ یہ بات سن کر ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا کہ یہ گھر پر موجود ہیں اور مجھے غلط گائیڈ کر رہے ہیں کہ وہ گھر پہ نہیں ہیں۔ تو ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ نے اونچی آواز سے آواز دی کہ باہر آ جاؤ، مجھے معلوم ہے اس وقت تم کہاں موجود ہو۔ اتنے میں وہ شخص نکلا گھر سے اور باہر آ گیا ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کس چیز نے تجھے چھپنے پر مجبور کر دیا؟ تو اس نے بڑے پیارے جملے کہے۔ اس نے کہا سب سے پہلی بات ہے کہ میں تنگ دست ہوں۔ تو ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی احساس تھا۔ تو ابو الیسر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم واقعتاً تو مجبور ہے؟ اس نے کہا میں مجبور ہوں، میں باہر اس لیے نہیں آیا، آپ سے ملاقات نہیں کی کہ مجھے خوف تھا، مجھے ڈر تھا کہ میں باہر نکلوں گا آپ سے جھوٹ بولوں گا، وعدہ کروں گا تو وعدے کی خلاف ورزی ہو جائے گی، کیونکہ وہ چیز تو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ میں اگر وعدہ کر لوں 2 دن کا 3 دن کا تو میں وہ آپ کو دے نہیں سکتا، تو اس لیے میں آپ کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا، میں آپ کے پاس باہر نہیں آیا۔ ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، تو کس طرح کسی مجبور آدمی کو مزید پریشان کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تو یہ سچ ہے تو پھر یہ دیکھ۔ انہوں نے اپنا قرض والا رجسٹر منگوایا۔ ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرض والے رجسٹر پر قلم پھیر دیا، کہا یہ قرض میں نے ختم کر دیا یہاں سے، اگر تیرے پاس سامان آئے تو مجھے قرض دے دینا، اگر تیرے پاس قرض ادا کرنے کی رقم نہ ہو تو آزاد ہے۔ ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ساری باتیں کہنے کے بعد ایک حدیث سنائی۔ تو یہ ہر اس شخص کو حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر کوئی شخص مقروض شخص کو مہلت دیتا ہے یا اس کا قرض معاف کر دیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو اپنے سائے میں رکھیں گے۔
تو قرض جو ہے اگر کوئی شخص آپ سے لے لیتا ہے تو وہ مجبور ہے، پریشان ہے، تو اس کو مہلت دینی چاہیے۔ کچھ لوگ تو ویسے قرض لیتے وقت نیت کرتے ہیں کہ میں نے یہ قرض واپس نہیں کرنا، ایسے شخص کو تو مہلت نہیں دینی چاہیے۔ اس کی تو نیت ہی یہ ہے کہ میں نے قرض پر ہی گزارا کرنا، محنت نہیں کرتا، اس سے 4 پیسے پکڑے، اس سے پکڑے، اس سے پکڑے، اس کا تو کام یہ، تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی واقعتاً نیک آدمی ہے، شریف آدمی ہے، اس نے قرض لیا اور وہ نہیں دے پا رہا، مجبور ہے، تو اس کو مہلت دینی چاہیے، کیونکہ دنیا میں سارا کچھ نہیں ہے، کچھ ہم نے آخرت میں بھی لے کے جانا ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص قرض لیتا ہے اور وہ واپس کرنے کی نیت بھی رکھتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس شخص پر ایک مددگار مقرر کر دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس شخص کے لیے رزق کے اسباب بھی پیدا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا قرض لیتے وقت نیت یہ رکھیں کہ میں نے واپس کرنا ہے، اگر پکی نیت ہو تو اللہ کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک غلام شخص جس نے پیسے دے کر آزاد ہونا تھا، اس کا کیا ہوا وعدہ قریب آ چکا تھا، دن تھوڑے تھے، پریشان ہو کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا۔ میں اپنے اس وظیفے کی طرف آ رہا ہوں جو خاص وظیفہ مقروض شخص کے لیے آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ آ کر عرض کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ میں بہت پریشان ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ دعا نہ سکھاؤں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی، اور فرمایا کہ اگر کسی پر پہاڑ کے برابر قرض بھی ہوگا تو وہ بھی اتر جائے گا۔ کتنی ہی پیاری وہ دعا ہوگی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہوگی، وہ الفاظ کتنے ہی خوبصورت، بابرکت اور پاورفل ہوں گے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے پہنچا رہے ہیں، وہی دعا ہم تک پہنچی ہے۔ تو اگر آپ قرض کے بوجھ میں دب چکے ہیں، قرض کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، تو پریشان نہ ہوں، اللہ کی مدد کا سوال بھی کریں، اور یہ مسنون دعا کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، چلتے پھرتے پڑھنا شروع کر دیں، ہر نماز کے بعد کثرت سے پڑھیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ یہ دعا میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اگر آپ کے پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ یہ دعا آپ چلتے پھرتے بھی پڑھیں، ہر نماز کے بعد بھی پڑھیں، کثرت سے اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں۔ تو میرا ذاتی مشورہ ہے کہ مقروض شخص کو ذرا تہجد کی نماز کی بھی پابندی کرنی چاہیے، تہجد کے وقت دعا کریں، کیونکہ اس وقت تو اللہ رب العزت خود آ کے بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ہے پریشان؟ اللہ رب العزت پہلے آسمان پر آ کے صبح کے وقت، فجر سے پہلے تہجد کے ٹائم خود پوچھتے ہیں۔ تو اس وقت اپنی پریشانی اپنے اللہ کے سامنے رکھیں، اپنے رب کے سامنے رکھیں۔ یقیناً اللہ رب العزت جس کی مدد کریں وہ پریشان نہیں رہ سکتا، اللہ رب العزت کی رحمت جس شخص پر ہو جائے وہ کبھی پریشان نہیں رہ سکتا۔ تو یہ دعا مقروض شخص کثرت سے پڑھے، کوشش کرے ہر انسان کے وہ قرض نہ لیا جائے۔ اگر قرض آپ لے لیتے ہیں تو اس وقت نیت یہ آپ کی ہونی چاہیے کہ میں نے قرض واپس کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ کے رزق کے اسباب بھی اللہ رب العزت پیدا کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے مددگار بھی آپ پر مقرر ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اپنی نیت کو صاف کرتے ہوئے یہ دعا کثرت سے پڑھنا شروع کریں، اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے ضرور مدد فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ جتنے لوگ مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، ان کو رستے نظر نہیں آ رہے، میری دعا ہے کہ یا اللہ سارے لوگوں کے لیے آسانی فرما، اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما۔